نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے اپنی سلسلہ وار گفتگو میں دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے باب میں پچھلی نشست میں مسئلہ فدق پر تفصیلی گفتگو کی اور قرآن مجید، احادیث نبوی اور جلیل القدر کتب شیعہ اور جملہ شروح نہج البلاغہ، جتنی شروحات ہیں ان کی روشنی میں اس مسئلے پر واضح طور پر ایک رائے سامنے رکھ دی اور پوری تحقیق سامنے رکھ دی کہ مسئلہ فدق پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاملاً راضی ہو گئی تھی، اور اس پر کوئی اختلاف یا ناراضگی یا طبیعت مبارکہ پر کوئی بوجھ اور ثقل باقی نہیں رہا تھا، اور سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمر بھر مال فے اور فدق کی آمدنی کی تقسیم کا وعدہ کر لیا تھا، اور اسی طرح پورے 30 سال تک خلفائے راشدین کے ادوار میں بشمول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے دور میں بھی وہی عمل رہا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں تھا۔ اس پورے دلائل کو اور حوالہ جات کو پیش کرنے کے بعد اینڈ پر میں نے یہ بات کی کہ اب آخر میں صرف ایک نقطہ رہ جاتا ہے کہ بعض اہل تشیع حضرات، ان کا ایک سوال پورے دلائل سن کر کہ ناراضگی کا مسئلہ حل ہو گیا، ناراضگی ختم ہو گئی، اب ناراضگی کا تذکرہ کرنا سیدہ کائنات کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب بحث ہے صرف اس روایت سے جس کو بڑا اچھالا گیا ہے صحیح بخاری میں، کہ اس میں جو لفظ آئے ہیں غاضبت و حجرت، کہ ناراض ہو گئیں اور آپ سے لا تعلق ہو گئیں اور کلام نہیں کیا، اس کا پھر کیا معنی ہے؟ میں نے کہا تھا اینڈ پر اس کو انٹرٹین کروں گا۔ آج کی نشست انشاءاللہ پوری تفصیل سے اس نقطے پر گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں روایت کے ان الفاظ کی طرف آؤں، ایک بڑی اہم حدیث ہے جس کا ذکر اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل نفس مضمون کو سمجھنے میں بڑا مددگار ہوگا، اور وہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اب بحث چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت پر ہو رہی ہے، چونکہ اعتراض بھی اسی پر کیا گیا، تو میں یہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ دوسری کتب میں بھی آئی ہیں تفصیلات، بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد موجود تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی چچا بھتیجا، دونوں بزرگ آپس کے اختلاف کی شکایت لے کر، ایک مقدمہ لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے،
اور یہ مقدمہ کیا تھا؟ یہ اسی مال فدق کے بارے میں تھا، اموال بنو نذیر کے بارے میں تھا۔ یہ جو صدقات مدینہ، مال فدق، جو اموال فے تھے، ان اموال فے کے حوالے، ان کی آمدنی کے حوالے سے ان دو میں بھی ایک اختلاف تھا۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھنے میں مدد ملے گی، بہت مدد ملے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اجازت مانگی، آپ اندر آ گئے۔ حضرت عباس نے کہا، یا امیر المومنین، عقد بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان یہ فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کا اختلاف بہت شدت اختیار کر گیا ہے، آپ جلد ان کا فیصلہ فرما دیں تاکہ سکون ہو جائے۔ انہوں نے اپنا کیس رکھا۔ کیس وہی تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو اموال فے اور اموال بنو نذیر ہیں، جیسے فدق اور اموال فے کی آمدنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ ان دونوں کو متولی بنا دیا تھا، بشمول فدق کے، اموال فے پر، بنو نذیر پر، ان اموال پر، کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، سیدنا صدیق اکبر کے طریقے کے مطابق، حکم شریعت اور حکم رسول کے مطابق یہ جو ان کی آمدنی ہے یہ تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جیسے وزارت دے دی جاتی، وزیر اعظم کسی کو منسٹر اپوائنٹ کر کے اس کے سونپ دیتا ہے کام کہ ہماری نگرانی میں ان اموال کی تقسیم آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ آپ کے ذمے ہوگی۔ تو یہ تولیت کا کیس ہے کہ آپ کو متولی بنا دیا، آپ اس کے انچارج ہوں گے اس میٹر کے۔ ان کے درمیان اختلاف تھا آپس میں، اب وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہم دو میں تقسیم کر دیں اس کو۔ حضرت عباس آئے کہ ہم دونوں جوائنٹلی یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اختلاف ہے، لہٰذا آدھا آدھا کر دیں ہم دونوں میں، یہ جتنی جائیدادیں ہیں اموال فے کی تو ہمارے ذمے آدھی آدھی تقسیم کر دیں، تو آدھے حصے کو میں ڈیل کروں، آدھے کو علی ڈیل کریں۔ بحث اسی چیز سے ہے کہ وہ اموال فے جو ہیں ان کی جو آمدنی جس طریق سے تقسیم ہوا کرتی تھی اہل بیت میں بھی، بنو ہاشم میں بھی، دیگر مستحقین میں بھی، تاکہ یہ اس تقسیم کے انچارج ہوں، ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو ہاف آف کر دیں ہمارے لیے۔ اب جب وہ آئے دونوں تقسیم کر دیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس اموال فے پر تقسیم کا لفظ اگر استعمال ہو جائے تو یہ ایسے لگے گا جیسے کسی کی وراثت اور ذاتی ملکیت بن گئی۔ اس پر قسم اور تقسیم کا لفظ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ جب انہوں نے کیس رکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال عمر انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، صحیح مسلم کی عبارت، تمام صحابہ کو گواہ بنایا جس کے اذن سے زمین و آسمان قائم ہے۔ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ قالوا نعم، تمام صحابہ نے بیک زباں کہا ہم جانتے ہیں، گواہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، تائید کرتے ہیں۔ ثم اقبل علی العباس وعلی، سارے صحابہ کی شہادت اور گواہی کے بعد وہ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف پلٹے، سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، اور اب ان دونوں سے پوچھا، یہ ہے خاص بات اس حدیث کو کوٹ کرنے کی ریزن، پوچھا فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کیا آپ دونوں عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے قوم اور مستحقین کے لیے؟ قالا نعم، سیدنا علی اور حضرت عباس دونوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آقا نے اسی طرح فرمایا تھا۔
اور یہ وہ حضرت عباس اور حضرت علی ہیں۔ جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئی تھیں تو حضرت عباس بھی ساتھ گئے تھے اس وقت۔ اور کسی روایت میں سیدنا علی شیر خدا کا جانا بھی آتا ہے، مگر بہت سی روایات میں نہیں آتا کہ وہ ساتھ گئے، بعض روایات میں آتا ہے۔ زیادہ تر سیدنا عباس اور سیدہ کائنات کا جانا آتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ گئے تھے، ان کا خیال تھا شاید ہمیں ملے گا یا وراثت ہوگی ہماری، تو حدیث پاک سن کر سیدنا صدیق اکبر سے مطمئن ہو گئے اور خاموش ہو کے واپس تشریف لے آئیں۔ اب وہ جو میں نے انٹرپریٹیشن کی کہ مطمئن ہو گئیں، اس حدیث پر ان کی روایت پر اعتماد کر لیا، واپس آ گئیں، اور سیدنا صدیق اکبر جو ان کے گھر حاضر ہوئے، تشریف لے گئے، وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے اور کمال درجہ محبت اہل بیت کی خاطر کہ خاموش تو ہو گئیں، ممکن ہے ان کی طبیعت میں کوئی ملال نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اسے بھی جا کے دور کر دوں، شہزادی مصطفیٰ ہیں، اور اس کا بھی ازالہ کر دیا جا کے، اور اس وقت تک نہیں آئے جب تک آپ نے قسم کھا کے نہیں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گئی۔ اب یہ بات اس کی سیدنا عباس اور علی شیر خدا دونوں عہد فاروقی میں اب تصدیق کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسری قوی شہادت مل گئی حدیث متفق علیہ سے کہ یہ مسئلہ سیدنا صدیق اکبر کی حدیث سنانے کے بعد سیٹل ہو گیا تھا اور کنسیپٹ چینج ہو گیا تھا۔ انہوں نے تصدیق کی، قالا نعم۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یہ خاصہ رسول میں سے تھا، کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ فللہ وللرسول، وہ پورا بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا قال فقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی النذیر فواللہ ما استأثر علیکم۔ چونکہ سیدہ کائنات جب گئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا انہوں نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا مطالبے میں۔ یہ لوگ تو صرف فدق کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہر حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ مال فے میں سے پہلے اموال بنو نذیر کا، جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا، یہ صدقات مدینہ میں سے تھے، اموال بنو نذیر اور فدق اور خمس اموال خیبر، تینوں کا اکٹھا ذکر ایک ہی مضمون میں تھا، مگر بس ایسے بات چل پڑی، روا روی فدق کی بات چل پڑی، باقیوں کا تذکرہ لوگوں کو نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ پورا کا پورا کمپلیٹ تینوں اموال سے ریلیٹڈ تھا جو کلیئر ہوا۔ ان کا اختلاف جو لے کے آئے صدقات مدینہ، جو سیدہ کائنات کے مسئلہ فدق کا جو بیان ہے مضمون، اس میں سے ایک حصہ تھا یہ بنو نذیر کے اموال۔